پچھلی کہانی میں ہم نے سنا تھا مریم ایک ہاسپٹل میں جاتی ہے جہاں ڈاکٹر اس کو آپریشن کا تجویز کرتا ہے، تو وہ آپریشن کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اس کے آگے کی کہانی سنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، مریم نے ایک لمحاتی توقف کے بعد جواب دیا۔ وہ اپنی تکلیف سے حقیقتاً بے حد عاجز آ چکی تھی۔ ڈاکٹر نے بے تفہیمی انداز میں سر ہلاتے ہوئے فوری طور پر اس کی ایک فائل تیار کر دی جس میں الٹرا ساؤنڈ رپورٹ بھی شامل تھی۔ مریم نے ریسیپشن کا رخ کیا اور سرجن کی آمد کے متعلق معلومات حاصل کر کے انتظار گاہ میں بیٹھ گئی۔ زبیدہ کسی سائے کی طرح اس کے ساتھ لگی تھی۔ وہ اس کی کیفیت سے بے خبر نہیں تھی۔ زیادہ پریشان نہ ہو میڈم، اگر بی بی اوپر نیچے ہو گیا تو آپریشن کینسل ہی نہ کر دیں۔ زبیدہ نے اسے کسی سوچ میں مبتلا دیکھ کر تشویش سے کہا۔ پریشان نہیں ہوں میں، مریم رسان سے کہنے لگی، بلکہ میں تو بہت خوش اور پرسکون ہوں کہ آج اس درد سے زندگی بھر کا سکون مل جائے گا۔ تو پھر کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ زبیدہ اب بھی مطمئن نہ تھی۔ روزی کے بارے میں۔ مریم نے گہری سانس لی۔ اسے تو میں نے کبھی اپنی تکلیف کا اندازہ نہیں ہونے دیا۔ آپریشن کا سنیں گی تو پتہ نہیں کیا ریئیکٹ کرے گی۔ مریم کی اس بات پر زبیدہ خاموش ہو گئی۔ 21 سالہ روزی پڑھائی کے لیے بیرون ملک مقیم تھی۔ وہ عامر اور مریم کی اکلوتی اولاد تھی، اور عامر اپنی وفات سے قبل بھی اسی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ روزینہ اعلیٰ تعلیم بیرون ملک سے حاصل کرے۔ ہمیں یہاں زیادہ دن نہیں رہنا پڑے گا، کووڈ کی وجہ سے اب اگلے دن ہی چھٹی دے دیا کرتے ہیں۔ زبیدہ نے اپنی معلومات سے آگاہ کیا۔ مریم نے کوئی رد عمل نہ کیا۔ اس کی سوچ اب بھی روزی ہی پر مرکوز تھی۔ اگلا نصف گھنٹہ اسی طرح خاموشی اور کشمکش میں بیت گیا۔ اسی اثنا میں فون پر مخصوص گھنٹی بجی۔ مریم ایک دم مضطرب دکھائی دینے لگی۔ دوسری جانب روزی کی ویڈیو کال تھی۔ مریم نے کڑے دل سے وہ کال منقطع کی اور واٹس ایپ کھول کر بیٹی کو پیغام بھیج دیا، میں کسی ضروری کام سے باہر آئی ہوں۔ اٹس اوکے مام، میں صرف یہ بتانا تھا کہ میری ٹکٹ ارینج ہو گئی۔ میں کل دوپہر سے پہلے آپ کے پاس موجود ہوں گی۔ آپ کی برتھ ڈے اور عید اس بار ایک ساتھ گزاریں گے۔ روزی کا جواب موصول ہوا۔ مریم نے قدرے سکون کا سانس لیا۔ اب روزی فلائٹ میں ہونے کی وجہ سے یقینی طور پر اگلے روز تک اس سے رابطے میں نہ رہتی۔ اس کی آمد اسے اسپتال سے چھٹی مل جاتی۔ اس کے بعد وہ اسے اپنی صورتحال سے بہتر طور پر آگاہی دے کر سمجھا بجھا سکتی تھی۔ اسی اثنا میں ایک اور صوتی پیغام نے اسے چونکا دیا۔ مام، آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے، جسٹ ویٹ۔ روزی کے اس پیغام اور انداز نے ایک بار پھر اسے چونکا دیا، تاہم اس نے کوئی بھی تفصیل جاننے سے گریز ہی کیا۔ وقت اسی طرح بیتتا رہا۔ سرجن کی آمد پر مریم نے اسے الٹرا ساؤنڈ رپورٹ دکھا کر اپنا دوبارہ معائنہ کروایا۔ بالآخر اسے سبزی مائل مخصوص لباس پہنا کر آپریشن تھیٹر لے جایا گیا۔ مریم نے اپنے اعصاب متوازن رکھے تھے۔ سرجن پیشہ ورانہ اور ہلکے پھلکے انداز میں سوال جواب کرنے لگا۔ مریم متانت سے مسکراتے ہوئے اسے جواب دیتی رہی۔ ان لمحات میں اسے عامر اور روزی یاد آ رہے تھے۔ عامر کی وفات 2 سال قبل ہی ہوئی تھی۔ 25 سال پر محیط ان کی ازدواجی زندگی بے حد شاندار، گرم جوش اور مثالی رہی تھی۔ ان دونوں کی یہ شادی محبت کا نتیجہ تھی۔ وہ ایک ہی یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے۔ عامر وہاں اسکالرشپ پر پڑھائی کے لیے آیا تھا۔ شادی کے بعد کچھ عرصے ملازمت میں گزارا۔
اس کے بعد عامر نے دوبارہ اپنے وطن کا رخ کرنا چاہا تو مریم نے بے چورا اس کی بات تسلیم کر لی اور اس طرح وہ پاکستان منتقل ہو گئے۔ زندگی بے حد شاندار گزری۔ روزینہ کے بعد انہیں کوئی اولاد نصیب نہ ہو سکی۔ انہوں نے بھرپور توجہ اس کی تعلیم و تربیت پر مرکوز کر دی۔ اپنے ذہن کو بالکل پرسکون رکھیے، ڈاکٹر نے اس کے چہرے پر درد آنے والی افسردگی اور تناؤ کو بھانپ کر کہا۔ مریم نے مسکرا کر تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ کچھ لمحوں بعد مخصوص انجیکشن لگنے کے بعد اسے کوئی ہوش نہ رہا۔ آپریشن بہرحال کامیاب رہا۔ مریم کو اسپتال کے قواعد و ضوابط کے مطابق ICU میں منتقل کر دیا گیا۔ یہاں اس کے علاوہ اور بھی کئی ایسے ہی مریض خواتین موجود تھیں جو کسی نہ کسی نوعیت کے آپریشن کے بعد ہی یہاں لائی گئی تھیں۔ مریم کو بستر پر منتقل کرنے کے بعد ایک آیا زبیدہ کے پاس چلی آئی۔ میڈم جی کی طبیعت کیسی ہے اب؟ اس نے مضطربانہ انداز میں دریافت کیا۔ ابھی بے ہوش ہے، انہیں کل صبح تک ICU میں ہی رکھا جائے گا۔ صبح ڈاکٹر کے راؤنڈ کے بعد ہی کمرے میں بھیجا جائے گا، اس نے پیشہ ورانہ انداز میں بتایا۔ زبیدہ یہ سن کر قدرے پرسکون ہو گئی۔ وہ گزشتہ روز سے سخت بخار میں مبتلا تھی، تاہم مریم کی طبیعت کے پیش نظر اسے کچھ بتانے سے گریز ہی کیا تھا۔ مریم کو یہاں لانے کے بعد وہ اسی کشمکش کا شکار تھی کہ اسے سنبھالنے کا مرحلہ کیسے سر کر سکے گی۔ اب موجودہ صورتحال میں وہ رات بھر کمرے میں آرام سے اپنی نیند پوری کر سکتی تھی۔ اس نے لمحاتی سوچ بچار کے بعد اپنے پرس سے مریم کے دیے گئے پیسوں میں سے 500 کا نوٹ آیا کو تھمایا اور نرمی سے کہنے لگی، میڈم جی کا اسپیشل دھیان رکھنا، انہیں کسی قسم کی پریشانی یا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ آیا کی آنکھوں میں یک لخت چمک بیدار ہوئی۔ اس نے فوراً نوٹ اچک لیا۔ آپ بے فکر رہیں جی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ میں ان کی بینڈیج کرنے سے لے کر واش روم لے جانے تک سارے کام خود کروں گی، صبح ناشتہ بھی خود کروا دوں گی۔ آپ کل 9 بجے کے بعد ایک چکر لگا لینا، وہ تیزی سے کہتی چلی گئی۔ زبیدہ نے متانت سے سر ہلایا اور کمرے میں جا کر دروازہ مقفل کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اس کا سر بخار کی وجہ سے شدید بوجھل تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ نیند کی ہم آغوش ہو چکی تھی۔ زبیدہ کے اس کی آگے کی کہانی اگلی ویڈیو میں سنتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔